یہ میرے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور میں یہاں سے گزر رہی تھی، میرا ارادہ تھا یہاں پر آنے کا، لیکن جب میں راستے میں یہی بات سوچ رہی تھی کہ کسی بھی جگہ پر جانا، خاص طور پہ ایسے مدرسے میں جانا جہاں پر بچیاں زیر تعلیم ہوں اور ان کو دین اور دنیا دونوں کے تقاضوں کے مطابق تعلیم دی جا رہی ہو، یہ کتنی خوشائند بات ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ جب میں یہاں آئی اور جیسے ہی میں اندر آئی، جس طریقے سے مجھے ویلکم کیا گیا، اس میں میں نے ایک بہت اچھا بیلنس دیکھا۔ میں نے دین کو بھی دیکھا، میں نے دنیا کو بھی دیکھا، میں نے آپ سب کو، آپ کی میڈم ہے شاید جو آپ سے اس وقت بات کر رہی ہیں، انہوں نے آپ سے انگریزی میں بھی بات کی، انہوں نے آپ سے اردو میں بھی بات کی، آپ کی ایک بچی نے ابھی کچھ نعت پنجابی میں بھی پڑھی۔ تو یہ جو ایک ایمالگمیشن ہے ہر چیز کو ساتھ لے کر چلنے کی، یہ ایک بہت اچھی روایت ہے، اور اس کی میں بہت زیادہ تعریف کرتی ہوں، اور میں آپ کے مدرسے کی مینجمنٹ کو اور جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور اس کو اس قدر کامیاب بنایا، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ آپ زندگی میں جو بھی تعلیم حاصل کریں، ہم چونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے وہ چیزیں زندگی میں سیکھنی ہے جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے ذریعے سکھائی، اور اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے، اپنے کردار سے، اپنی عادات سے، اپنے اطوار سے ہم تک منتقل کی۔ ہم نے زندگی میں ہر طرح کی تعلیم حاصل کرنی ہے، یہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اور ایک عورت ہونے کی حیثیت سے آپ کا حق بھی ہے، اور یہ آپ کے اوپر فرض بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی اس بات کو فرما دیا ہے کہ علم حاصل کرنا تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر فرض ہے۔ اب اس علم کی کوئی ڈیفینیشن اس طرح سے نہیں تھی کہ وہ کون سا علم، لیکن ہر وہ علم جو آپ کو اس زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے ایک کامیاب انسان بنا سکے، آپ کے اندر دوسروں کے لیے احساس پیدا کر سکے، وہ علم جو آپ کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کر سکے، وہ علم جو آپ کو کسی دوسرے انسان کے دکھ یا درد کو سمجھنے کی اور محسوس کرنے کی توفیق اور اہلیت دے سکے، وہ علم ہے جو اصل علم ہے، اور وہی علم ہے جو آپ کو اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آپ کو آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ آپ کسی بھی رول میں اپنے آپ کو دیکھ لیں، اگر آپ ایک بیٹی ہیں، ایک بہن ہیں، ماں ہیں، کسی کی بیوی ہیں، کل کو کسی کی بیوی ہوں گی، جو بھی آپ اپنے معاشرے میں فرائض ادا کریں گی، اگر ان کے اندر احساس کا ایلیمنٹ ہوگا تو ہی آپ ہر اپنا رول بہتر اور منصفانہ طریقے سے انجام کر پائیں گی۔ احساس سے میری مراد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں یہ عادت پیدا کر لیں۔ میرا آج آپ کو صرف ایک یہی پیغام ہے، بہت لمبی چوڑی بات میں نہیں کروں گی، مختصر سی بات ہے، اور وہ صرف اتنی ہے کہ آپ کے پاس زندگی میں کوئی بھی انسان آئے، وہ اپنی کوئی بھی شکایت، کوئی پریشانی، کوئی چیز لے کر آپ کے پاس آئے، آپ نے ایک لمحے کے لیے اس کی بات سنتے ہوئے صرف یہ سوچنا ہے کہ اگر یہ میرے ساتھ ہوتا تو میں کیا کرتا، اگر میرے اوپر یہ گزرتی تو میری کیا فیلنگز ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گی کہ آپ کے اندر سے ایک جذبہ پیدا ہوگا، اینڈ یو ول پٹ ان آل یور ایفرٹس ٹو ہیلپ دیٹ پرسن، کیونکہ اب آپ نے اس کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیا ہے۔ کسی کی تکلیف، کسی کے بازو میں درد ہے، وہ آپ کو جتنا مرضی بتائے کہ میرے بازو میں درد ہے، لیکن وہ اس کے بازو میں درد ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو فیل نہیں کر سکتے، لیکن آپ دل سے ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ جب میرے بازو میں درد ہوگا یا کبھی ہوا تھا تو مجھے کیسا محسوس ہوا، کتنی درد ہوئی تھی، میں کام کرنے سے کتنی عاجز ہو گئی تھی، میرے سے میرے ہاتھ پاؤں ہلائے نہیں جا رہے تھے، میں اٹھ کے کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے قابل نہیں تھی، میں کھانا بناتے ہوئے ہانڈی نہیں بنا سکتی تھی، میں اپنے بچوں کے منہ میں نوالا نہیں ڈال سکتی تھی، تو میں کتنی مشکل میں پڑ گئی تھی، بالکل اسی طرح کی یا اس سے زیادہ مشکل میں اس وقت یہ انسان ہے۔ تو یہ جو احساس کا ایلیمنٹ ہے یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ جس کے اندر بھی ہوگا وہ انسان ہوگا، اور جس میں نہیں ہوگا وہ پتھر ہوگا۔ دیکھیں، آپ ایک پتھر ہے، آپ اس کو دیوار پر ماریں، اس کو زمین پہ ماریں، اس کے سامنے آپ جو مرضی بات کر لیں، اس سے جیسی مرضی فیلنگز کو شیئر کر لیں، آپ کو کوئی جواب نہیں آئے گا، بیکاز اللہ تعالیٰ نے
اس کے اندر احساسات پیدا نہیں کیے. لیکن آپ انسان کو دیکھ لیں، وہ روئے گا بھی، وہ پریشان بھی ہوگا، وہ دکھی بھی ہوگا، وہ خوش بھی ہوگا، اسے تکلیف بھی ہوگی. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے احساس کا مادہ اس کی فطرت میں شامل کیا. تو دوسروں کا احساس کریں، ہمیشہ عاجز اور انکسار رہیں. آپ کی زندگی میں کوئی بھی کامیابی آپ کی ذاتی کامیابی نہیں ہوتی. وہ کامیابی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بہت خاص کرم ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کے ماں باپ کی کوئی نیکی ہوتی ہے جو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے فائدے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے. میں اگر اپنی زندگی کو غور سے دیکھوں، میں ہر روز ہی تقریباً یہ بات سوچتی ہوں کہ میں اس مقام تک کیسے آئی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت محنتی تھی، یا میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری لائق یا قابل تھی، یا میرے اندر کوئی ایسی کوالٹیز تھیں جو کسی اور انسان میں تھیں ہی نہیں تو صرف میرے اندر تھی. ایسی بالکل بات نہیں ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ کوئی ڈیوائن ہیلپ تھی، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا، اور اس کے اندر میرے ماں باپ کی یا میری کوئی نیکی ہوگی جو کہ میں نے شاید نیکی سمجھ کر کی بھی نہیں تھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے بہت بڑی تھی. تو آپ نے ہمیشہ زندگی میں شکر گزار رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس پر قانع رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ نے ہر وقت یاد کرنا ہے. میں مطلب کوئی بہت وہ نہیں ہوں، بہت گناہ گار انسان ہوں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میں نے اپنے ماں باپ سے سیکھی ہیں اور میں ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتی ہوں. آپ تیسرا کلمہ اگر کثرت سے پڑھتے ہیں، اگر آپ کے دل میں کوئی وسوسے آتے ہیں تو آپ اسی وقت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھ لیا کریں، اور درود شریف پڑھ لیا کریں. کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے حاجت کے نفل پڑھ لیا کریں. یہ وہ کام ہے جو میں کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے انہی کی برکتوں سے، انہی کی رحمتوں سے، انہی کے فیوز و برکات ہیں جن کی وجہ سے اگر میری کوئی آج حیثیت ادنا سی ہے تو اس کی یہ وجہ ہے. احساس پیدا کریں، دوسروں کا خیال کریں، اپنی نیت نیک رکھیں، اپنے والدین کی قدر اور عزت کریں. آپ کے پاس کوئی بھی انسان آئے، کوئی بندہ آئے، کسی بھی کام سے آئے، اس کے کام کو اپنا کام سمجھیں. اور میرا دفتر آپ سب کے لیے کھلا ہے. میں آپ کی بڑی بہن بھی ہوں، آپ کی ماں بھی ہوں. آپ مجھے جس بھی رشتے سے ایکسیپٹ کرنا چاہیں. ڈپٹی کمشنر ہونا ایک بالکل الگ بات ہے، لیکن آپ میرے دفتر میں کبھی بھی آ سکتی ہیں. آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا میں اس کو سمجھوں گی اور اس کو حل کرنے کی پوری کوشش کروں گی. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا، مجھے دعوت دی، میری بات کو سنا اور مجھے اس قابل سمجھا.